یہ بیوہ خاتون کیوں اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہے؟ اس کی بریانی کا ٹھیلا اٹھا کر پھینک دو۔ شوہر کی وفات کے بعد بہادر خاتون نے جب سڑک پر نکل کر محنت مزدوری کرنے کی کوشش کی تو اس ظالم معاشرے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ آج گھر کی صورتحال ایسی ہے کہ ایک وقت کی روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں، گھر میں فاقوں جیسی صورتحال ہے۔ بیٹا جب کچھ ہوگا نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ خالی برتن ہوں گے نا۔ آپ یہ سارے ڈبے دیکھو خالی ہیں، سارے خالی پڑے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا بیٹا اپنے تو بالکل بھی نہیں پوچھتے ہیں۔ اب کہنے کا مطلب ہے کون ماں ایسی ہوگی جو اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھے گی، کو اپنے بچوں کو مستقبل اچھا نہیں چاہے گی؟ بیٹا لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے میں برے لوگ بہت ہیں۔ اب جن کے گھروں میں اس طرح غربت ہوگی تو پھر وہ بچے کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ اکیلی عورت کو کہاں جینے دیتا ہے ہمارا معاشرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میرے ساتھ وہ ماں جی موجود ہے جن کی چند روز قبل سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں انہوں نے بریانی کا ٹھیلا لگایا، لیکن اس ملک میں حاسدین کی تعداد اتنی ہے کہ وہ آپ کو برداشت نہیں کرتے کہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ ان کا شوہر نہیں ہے، 2 ان کے بیٹے ہیں، ان کی کفالت کے لیے اب بہتر مستقبل کے لیے محنت کر رہی تھی، گھر سے نکل رہی تھی، بریانی بنا کر وہاں بیچ رہی تھی۔ چند عرصہ وہاں بریانی بیچی، لیکن وہاں پر دکانداروں نے قریب جن کی بریانی کے بڑے بڑے سٹالز ہیں جو برداشت نہیں کرتے کہ ہماری بریانی کیوں بک نہیں رہی، ان کے پاس کسٹمر کیوں جا رہا ہے، کہ بہانہ بنا کر کہ یہاں پر لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، ماں جی کا ٹھیلا اٹھا دیا۔ یہ برتن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی برتن ہے، ان برتنوں میں کوئی ہنڈیاں نہیں ہے، کوئی سالن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کے پاس نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، راشن وغیرہ کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا تو چل رہا تھا وہاں پہ ٹھیلا، کیا ہوا؟ بس بیٹا وہاں کے لوگوں کو تھوڑا سا پرابلم بنا، پھر جو جن کا تھا ٹھیلا لگایا تھا اس نے کہا میں نے خود اپنا کام شروع کرنا ہے، آپ خالی کریں، اس بہانہ کر کے مجھ سے خالی کرا لی۔ کوئی لوگ آتے تھے وہاں پر، مسئلہ کیا تھا ان کو؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ بس ان کو یہی تھا کہ کام چل پڑا ہے، کہ وہ اسٹال پہلے چلتا نہیں تھا، اب میں نے کام شروع کیا، چل پڑا، پھر کہتے تھے یہاں میڈیا والے بھی آ رہے ہیں بار بار اور آپ یہ خالی کرتے ہیں۔ بس بریانی آپ کی بک رہی تھی، لوگ آ رہے تھے، آس پاس کوئی مشہور دکانیں بھی تھی جو تنگ کر رہے تھے آپ کو؟ نہیں، یعنی کہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک اکیلی عورت کو کہاں جینے دیتا ہے ہمارا معاشرہ، پھر ان لوگوں نے بس مجھے نا وہاں سے ہٹا دیا۔ تو اب گزارا کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح گزر بس ہو رہا ہے؟ بچوں کی کفالت بھی کرنی، شوہر ویسے ہی نہیں ہے، ان کی بیماری پہ آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا کہ اب پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ مکان گروی لے کر بیٹھ جائیں۔ بس بیٹا اللہ تعالیٰ بہتر کرے، یہ ابھی تو پریشان ہوں، تبھی پریشان ہو کے میں نے پھر آپ سے رابطہ کیا ہے کہ بھئی کوئی اللہ کا نیک بندہ دیکھے، کم سے کم ہمارے اتنا تو ہو کہ بھئی ہماری اس پریشانی سے جان چھوٹے، ہم کرائے کے مکان میں بیٹھے، مکان کا کرایہ نہ دو تو مالک مکان نکال کے باہر کر دے گا، میں اپنے بچے لے کے کہاں جاؤں گی؟ روزانہ پہلے تو چلیں جب آپ محنت کر رہی تھیں تو گھر میں کھانا بھی بن جاتا ہوگا، راشن بھی آ جاتا ہوگا، اب کس طرح گزارا ہو رہا ہے؟ مکان کا رینٹ اور بھوک کے جب بھوک ہو تو پھر تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ ہم کھائیں کس طرح، اگر کھانا نہیں کھائیں گے زندہ کیسے رہیں گے؟ یہی حال ہے بیٹا، اب یہ تبھی تو میں نے نا کتنے لوگوں کو میں نے انٹرویو دیا لیکن کوئی سنتا ہی نہیں، میری کوئی سنوائی نہیں ہوتی کہیں بھی۔ میں تو یہی کہتی ہوں ریکویسٹ کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہماری اتنی ہیلپ کر دے کہ ہم اس کرائے سے جان چھوٹ جائے ہماری، یا تو ہم کوئی روزگار میرا صحیح ہو جائے۔ یہ کھانسی آپ کو بیمار ہیں آپ؟ ہاں بیٹا مجھے نا کافی دن سے نا سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے، سانس ہو رہی ہے۔ یہ ماں جی اس وقت جس کیفیت میں ہے یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو اس وقت اس حالات سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی اس ملک میں اتنی ہے، غربت اتنی ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں جا کر دیکھیں کہ کس طرح وہ گزارا کر رہا ہے، اس کا مکان بھی رینٹ پہ ہو، اور اپنے بچوں کی کفالت وہ کس طرح کرے گا، بچوں کو پڑھائے گا کس طرح بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ محنت کر سکے گا، ان کو کچھ کھلا سکے گا، پلا سکے گا، اسکول بھیج سکے گا، کالج بھیج سکے گا۔ جب بچے گھر بیٹھے رہیں گے یا اگر کاروبار بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، جو تنخواہ ملتی ہے اسے کس طرح گزارا ہوگا، وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو اس وقت خاص طور پر ان حالات کا مقابلہ کریں، اس مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ماں جی خالی برتن ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو ایسی بس ایک عجیب ہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ بیٹا جب کچھ ہوگا نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ خالی برتن ہوں گے نا۔ آپ یہ سارے ڈبے دیکھو خالی ہیں، سارے خالی پڑے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی پوچھتا ہے، کوئی اپنا بھی پوچھتا ہے آ کے؟ اپنا بیٹا اپنے تو بالکل بھی نہیں پوچھتے ہیں۔ اب کہنے کا مطلب ہے کون ماں ایسی ہوگی جو اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھے گی، کو اپنے بچوں کو مستقبل اچھا نہیں چاہے گی؟ میرے بھی ہے کہ میرے بچوں کا اچھا مستقبل ہو، میں اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤں، اچھا پلاؤں، لیکن کہاں سے؟ کوئی بچوں کا ہوتا تو ہوگا کہ بچے اسکول میرے جائیں، ان کی پڑھائی میں کروں مکمل۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، ہر ماں کا خواب ہوتا ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو کے کچھ بنے، لیکن کچھ مائیں میری طرح ہوتی ہیں جن کے سارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور
ان جیسی اس وقت پاکستان میں ہزاروں کیا لاکھوں میں مائیں ہوں گی جو ان حالات کا سامنا کر رہی ہیں کہ بچے سکول نہیں جا پا رہے، بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہی۔ جب آپ کا شوہر بیمار تھا تب بھی کسی نے آ کے پوچھا تھا؟ نہیں، پہلے رشتہ داروں نے تو کسی نے نہیں پوچھا، یہی میڈیا سے ہی تھوڑا یعنی کہ لوگوں نے جو مجھے ہیلپ کی تھی تب ان کے علاج کے لیے، تب میڈیا سے ہیلپ ہوئی تھی۔ رشتہ داروں نے کوئی نہیں پوچھا بیٹا۔ کوئی اپنا کوئی محلے دار ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی نہیں پوچھتا؟ نہیں، رشتہ دار تو سب سے پہلے انہوں نے پلہ جھاڑا کہ بھائی کیسا نہ ہو، ہمیں دینا کچھ پڑ جائے۔ اور محلے بیٹا کون آج کل کسی کا کوئی دکھ نہیں سمجھتا، کوئی نہیں ہے کسی کا۔ ماں جی کو دن ایسا بھی گزرتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہ گھر میں یا فاقے کی صورتحال ہو؟ بیٹا ابھی دیکھ لو، چولہا ٹھنڈا پڑا، یہ خالی برتن پڑے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ آٹے کی ڈرمی سب چیزیں دیکھو خالی پڑی ہیں۔ بچوں کو کچھ کیا بنانا چاہتی ہیں ان حالات میں؟ کیا بچے کریں گے؟ کس طرح آگے بڑھیں گے؟ بیٹا لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے میں برے لوگ بہت ہیں، اب جن کے گھروں میں اس طرح غربت ہوگی تو پھر وہ بچے کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ اور میں ہی کہوں گا کہ اپنے ہمسائے، اپنے محلے دار، ان سے پتہ رکھیں کہ کسی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، کوئی کس حالت میں ہے، کسی کے پاس راشن ہے یا نہیں ہے۔ اس ماں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور ان جیسی ہزاروں لاکھوں ماں کو کوئی نہیں پوچھتا ہوگا۔ وہ بس اپنے اندر ہی ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنی اولاد کو بس یہ دلاسا دیتی ہوں کہ بیٹا کھانا بن رہا ہے، آج یہ بنا رہی ہوں، اور اسی امید کے ساتھ کہ انتظار بھی کرتی ہوں کہ بچے کو دلاسا بھی دینا ہے، کاش بچہ سو ہی جائے کہ بچہ کھانا نہ مانگے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ کھانا مانگے اور میں کہہ دوں کہ چلو بس جھوٹ ہی ہو جائے، بچہ کھانا مانگ لے۔ بس بچوں کو سمجھا دیتے ہیں بیٹا نہیں ہے، چپ ہو جاتے ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ جب ہمارے کبھی اچھے حالات بھی تھے، اب بچوں نے برے حالات دیکھے تو بس بچے بھی صبر، میں کہتی ہوں بیٹا بس صبر کرو، اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ بہتری کرے۔ اور بس یہی میری اپیل ہے لوگوں سے کہ پلیز اتنی ہماری ہیلپ ہو جائے کہ ہم اس کرائے کی جھنجھٹ سے میری جان چھوٹ جائے، کیونکہ مجھے مکان نے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔